کبھی تم نے سچ جانا تو یاد رکھنا یہ جاننا لفظوں سے نہیں ہوگا۔ سچ کبھی لفظوں کے ذریعے ثابت نہیں ہوتا، نہ ہوا ہے نہ کبھی ہوگا۔ لفظ سچ کو بتدریج جھوٹ میں بدلنے کا میڈیم ہے۔ ہاں، مگر لا لفظ بھی کہنا ہو تو کہہ لفظوں سے سکتے ہیں، کیونکہ خاموشی سننا اور شیئر کرنا آج کے انائی شور میں ممکن نہیں۔ ریالٹی تک رسائی جب ہوئی جس کی ہوئی، لفظوں سے نہیں خاموشی سے ہوئی، مادے سے نہیں اسپیس سے ہوئی، مائنڈ سے نہیں نو مائنڈ سے ہوئی، سوچوں سے نہیں سوچوں میں موجود خلیج کو ٹچ کرنے سے ہوئی۔ یہ اصول ہے، اس اصول سے ہٹ کر آج تک کبھی کچھ نہیں ہوا۔ اپنے شعبوں میں عروج کو پہنچنے والے لوگوں کو دیکھ لیں، ان میں یہ اصول کام کرتا نظر آئے گا۔ عام انسان دیوار پر موجود پینٹنگ کی طرف دیکھتا ہے، پینٹر ہمیشہ دیوار کو دیکھتا ہے۔ عام آدمی پتھر کی مورتی کو دیکھتا ہے، خاص آدمی پتھر کو دیکھتا ہے۔ مورتی مگر زیادہ مورتیاں دیکھنے والا نہیں، پتھر دیکھنے والا ہی بنا پاتا ہے۔ میٹر کو دیکھتا ہوا مائنڈ آہستہ آہستہ اس کا اسیر ہو جاتا ہے، اور قید خانہ چاہے سونے کی زنجیروں کا ہی کیوں نہ بنا ہو، بور کر کے رہتا ہے۔ سوچو، تمہارے سامنے 1 ایکڑ زمین کا ٹکڑا ہے، آپ نے اس میں ایک درخت اگایا، وہ درخت بڑا ہو گیا۔ اب کسی کو بھی وہ ایکڑ دکھاؤ اور کہو کہ کیا ہے، تو کہے گا ایک درخت۔ زمین کو دیکھنے والا تخلیقی ہے، وہ پس منظر کو دیکھتا ہے اور منظر کو تراشتا ہے۔ منظر کو دیکھنے والا اس برتن کو نہیں دیکھ پاتا جس میں وہ منظر بنا ہے۔ کیا زمین درخت سے طے ہونی چاہیے؟ کیا آپ زمین کو وہ درخت کہتے ہو؟ بنیادی چیز ہمیشہ وہ زمین کا ٹکڑا رہے گی۔ خاموشی وہ زمین ہے جس میں لفظوں کا درخت اگتا ہے۔ خاموشی کو جو جانتا ہے وہ لفظوں کے اعلیٰ سے اعلیٰ درخت اگا سکتا ہے۔ وہ بات کرے گا تو شاعری لگے گی۔ آج پیری مریدی کا ڈھانچہ بدل گیا، ورنہ یہ بڑا کمال کا انسٹیٹیوشن تھا۔ دنیا کی ہر ٹریڈیشن میں پیری مریدی خاموشی کا تعلق تھا، کسی کے ساتھ بس خاموش بیٹھے ہوئے، خاموشی کو شیئر کرتے ہوئے واقعہ گھٹ جاتا تھا۔ یاد رکھنا، تمہارا شور بیکار ہے اگر خاموشیوں سے پھوٹا نہیں۔ خاموشی کا وہ ایکڑ ہوگا تو ہی اس میں لفظوں کا درخت اگ پائے گا۔ خلا اور سپیس کا وہ ٹکڑا ہوگا تو ہی اس میں کوئی عمارت نام کا درخت کھڑا نظر آ سکے گا۔ سوچوں کے درمیان جو گیپ کا سٹل بیک گراؤنڈ ہوگا تو ہی سوچیں اس کی سطح پر نظر آ سکیں گی۔ جس نے جانا اس نے خاموشی سے جڑ کے جانا، جس نے جانے کا ڈھونگ رچایا وہ لفظوں کے کھیل میں پڑھ کر ڈھونگی ہوا۔ ریالٹی رائٹ فوکس کا الٹیمیٹ نتیجہ ہے۔ رائٹ فوکس ریالٹی تک رسائی کا واحد رستہ ہے۔ فوکس سراب پر ہے، فوکس ہر دم اپنی شکل بدلتے درخت پر ہے جو خاموشی کے ایکڑ میں اگا کھڑا ہے۔ زمین آنکھوں سے اوجھل ہے، ریالٹی تک پہنچنے کا یہ وہ راستہ ہے جو کبھی منزل کو ٹچ نہیں کرتا۔ کل یہ درخت اپنے بیجوں کو پھیلاتا جنگل بنا لے گا، مگر پھر بھی اس کی ریالٹی اتنی ہی ناپائیدار ہوگی کہ ایک سوکھا پڑے گا اور صرف زمین کا ٹکڑا باقی بچ رہے گا۔ رات کو تمہاری نیند کی حالت میں یہی ہوتا ہے کہ انا کا بنا بنایا جنگل مٹ جاتا ہے اور تم خالی زمین کا ٹکڑا رہ جاتے ہو، ہر نام سے، لیبل سے آزاد۔ زمین ریئل ہے، درخت سراب ہے، خاموشی حقیقت ہے، لفظ دھوکہ ہے، میٹر ڈیلیوژن ہے، اسپیس ریئل ہے۔ جسے تم صوفی کہتے ہو اور جسے تم عام دنیا دار کہتے ہو، ان میں فرق بس اس چوائس کا ہے۔ صوفی اس کو فوکس کرنا چنتا ہے جو بدل نہیں رہا، دنیا دار اسے چن رہا ہے جو ہر دم بدل رہا ہے۔ ہر دم بدلتی دنیا وقت کی اور مکان کی، یعنی ٹائم اینڈ اسپیس کی دنیا ہے۔ سوچو نا، جسے وقت کہتے ہو وہ ہے کیا؟ ریٹ آف چینج، چیزوں میں ہو رہی تبدیلی کی شرح ہے وقت۔ تم سو جاؤ اور 1,00,000 سال تک سوتے رہو مگر باہر کچھ نہ بدلے، تمہارا جسم نہ بدلے، عمر نہ بدلے، تو کیا کہو گے 1,00,000 سال سوئے ہو؟ نہیں، تم کہو گے ابھی سویا تھا، ابھی اٹھ گیا۔
यही बदलती दुनिया ही है जिसे माइंड कैच करता है, और ये बदलाव ही है जिससे तुम्हारी अना का सारा खेल चलता है। सूफी का फोकस और तुम्हारा फोकस ये वाहिद फ़र्क है। तुम्हारा फोकस आर्जी पर है, लफ्ज़ पर है, मादे पर है, थॉट्स पर है। तुम क्यों ये चॉइस नहीं लेते? क्यों? क्योंकि तुम्हारी अना जो तुम्हारे माइंड की तख्लीक करता है उसमें इसके लिए कोई ग़िज़ा नहीं है, फूड नहीं है, जिसे तुम फूड फॉर थॉट कहते हो। अना झूठ को सच बनाने, शराब को हकीकत दिखाने की कोशिश में ही तो खुद को साबित कर पाती है। तुम एक डिग्री लेते हो, एक फैक्ट्री खड़ी करते हो, एक बड़ी नौकरी पाते हो, कोई वज़ीर हो गया, कोई हुक्मरान हो गया, तो अना तुम्हें बताती है तुमने कुछ किया है, कोई तीर मारा है। लेकिन सोचो ये सब महज लफ्ज़ों से ज़्यादा क्या हैं? चंद लेबलों के सिवा इनकी वक़्त क्या है? मगर अना को, जहन को ये बड़ा तगड़ा करते हैं। जो तुम हो उस होने में ये लेबल कोई भी इजाफा, कोई भी कमी नहीं कर सकते। तुम्हारे पास जो नौकरी है, सोचो वो नौकरी ना हो तो भी तुम ही रहोगे या कुछ और हो जाओगे, क्योंकि तुम अपनी हकीकत में ज़मीन का वही टुकड़ा हो जिसमें दरख्त का सराब तुमने बोया हुआ है। तुम खामोशी हो मगर लफ्ज़ों से आइडेंटिफाइड हो। इसलिए तो कोई तुमसे पूछे कि तुम क्या हो तो उसे 4 लफ्ज़ बताकर बताते हो कि तुम कौन हो। नाम, कौम, वतन, मज़हब, पेशा, ओहदा, ये चंद लफ्ज़ मिलाए और पूछने वाले को बता दिया कि ये हो तुम। बात समझ नहीं रहे। तुम वो खामोशी हो जिसमें लफ्ज़ उभरे हैं। कभी तुम लड़के या लड़की लफ्ज़ से ख़ुद को नत्थी करते थे, कभी मर्द या औरत, कभी बुढ़िया या बूढ़ा, लेकिन वो बैकग्राउंड की जो खामोशी है वो हमेशा एक सा रहता है। जो तुम में आईएमनेस है वो एक ही रहती है। ये हो रियल तुम, मगर ये रियल तुम तुम्हारे जहन में नहीं आता, क्योंकि जहन उसी को अपना मानता है जिससे वो डिफ़ाइन कर सके। और जहन की नेचर मेरी नज़र में ऐसी है कि ये सिर्फ झूठ को, शराब को ही डिफ़ाइन कर सकता है। ये लफ्ज़ माप सकता है, खामोशी इसके तराजू पर हवा की तरह बेवज़न हो जाती है। ये मादे को कैप्चर कर सकता है, खला इसकी फ्रीक्वेंसी से बाहर का फिनोमिनन है। ये थॉट्स से डील कर सकता है, थॉट्स के दरमियान वक्फा नहीं समझ सकता। इस खामोशी, इस खला को, इन थॉट्स के दरमियान वक्फों को तुम देख सकते हो, तुम्हारी बीइंग देख सकती है। दुनिया का हर मजहब, दुनिया की हर इबादत, सूफी का हर मराकबा, गुरु की हर मेडिटेशन बुनियादी तौर पर यही कुछ करती है। यह आपके फोकस को लफ्ज़ों से खामोशी, मादे से खला और सोचों से सोच के दरमियान मौजूद वक्फों की तरफ ले जाती है। तुम्हारा माइंड मगर तुम्हारे साथ बड़ा खेल खेलता है। तुम कहते हो अगर हम खामोशी, खला, सकूत से जुड़ गए तो हम तो ना हो जाएंगे, अदम हो जाएंगे। हम रहेंगे ही नहीं, क्योंकि अना का होना लफ्ज़ों, मादे और सोचों से जुड़ा है। इसलिए तुम ये सारी हकीकत समझ भी जाओ तो सवाल उठाते रहोगे। तुम कभी अपने सवालों पर गौर करना। तुम्हारे सवाल किसी चीज़ को समझने के लिए नहीं होते, बल्कि किसी चीज़ की समझ से बचने के लिए होते हैं। भाई, दरख्त के कट जाने से ज़मीन कैसे फना हो सकती है? वो लेबल जो तुमने अपने लिए चुन रखे हैं, वो लेबल कहीं से तुमने लिए थे। जब नहीं लिए थे तो भी तुम थे ना। अब उनको छोड़ने से कैसे तुम ना हो जाओगे, अदम हो जाओगे। हीरे को छोड़कर कोयला पकड़ना इंसान की आदत बन गया है। इस बात को समझो कि वो सकूत, वो खला, वो खामोशी नाम है कॉन्शियसनेस का। वो आलमगीर ज़हानत है, वो वाहिद चीज़ है जो है। और वाहिद ज़िंदा चीज़ से जुड़ने को तुम कहते हो हम तो रहेंगे ही नहीं। जिसको तुम समझ रहे हो ये नहीं है, ये बुलबुला है, ये आर्जी है। तुम क्या हो? जिंदा जिस्म। कल ये जिस्म जिंदा नहीं रहेगा। तुम क्या हो? दौलतमंद। कल ये दौलत नहीं रहेगी। तुम क्या हो? एक बड़े ओहदेदार। कल ये ओहदा नहीं रहेगा। तो वो जो आर्जी है उससे चिमट कर तो तुम कह रहे हो मैं हूँ, और जो अज़ली है, जो अबदी है, उससे जुड़ने को तुम कहते हो कि हम रहेंगे ही नहीं। इससे ज़्यादा उल्टी मंतकें और क्या हों? और कभी गौर करना, जिसे तुम मंतक कहते हो ये हमेशा उलट होती है। ये सिर्फ ज़िंदगी की सादगी को गहनाने का एक टूल है जो अनाई दिमाग ने तराश रखा है ताकि तुम्हारा फोकस अपनी तरफ रख सके। जिस वक्त तुम्हारा फोकस इस आर्जी से मुस्तकिल की तरफ जाता है तो तुम अजीम कायनाती ज़हानत का हिस्सा हो जाते हो।
وہ کل کانشیسنس جو ان مینیفیسٹڈ ہے مگر جس سے ہر مینیفیسٹڈ کو آشکار کو وجود ملا ہے۔ کبھی سوچا ہے آپ نے چائے کہ اس کپ سے لے کر گلیکسیز تک یہ ساری چیزیں کہاں سے پھوٹ رہی ہیں؟ اسی کانشیسنس سے جو آپ ہو۔ آپ ابھی میوٹ کر دیے جاؤ تو کیا یہ چائے کا کپ رہ جائے گا؟ سٹارز رہ جائیں گے؟ کہکشائیں بچ رہیں گی؟ کچھ بھی نہیں بچے گا۔ اس کو آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہو کہ ایک پیاز ہے، آپ اس کو چھلکا در چھلکا چھیلتے جائیں تو آخری پرت کے بعد کیا بچے گا؟ عدم، نہ ہونا، غیر مادی مقام، نان فزیکل، نان لوکل پوائنٹ۔ مگر وہی غیر مادی مقام تھا جس نے اس مادی شکل میں پیاز کو متشکل کیا تھا۔ وہ غیر مادی مقام ہی اصل شعور ہے، وہی اصل میں آپ ہو۔ پیاز کے چھلکے تو آپ نے جمع کیے ہیں اور ایک دن یہ پیاز کے چھلکے پرت پرت سوکھتے سوکھتے گل سڑ جائیں گے اور پھر اسی مٹی میں مٹی ہو جائیں گے جہاں سے یہ نکلے تھے۔ موت کے وقت ہم انسانوں کے ساتھ بھی بنیادی طور پر یہی ہوتا ہے کہ وہ چھلکے، وہ ذات کی پرتیں، وہ گھر، معاشرے اور ماحول سے سیکھی باتیں جسے ہم انا کہتے ہیں، جسے ہم شخصیت کہتے ہیں، وہ فنا ہو جاتی ہیں۔ مگر وہ عدم، وہ سپیس، وہ بنیادی پوائنٹ آف کانشیسنس جس کے ارد گرد مادی دنیا کا یہ سارا ڈھانچہ کھڑا کیا گیا ہے، وہ باقی رہتا ہے۔ درخت مٹتا ہے، زمین نہیں مٹتی۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ مٹتی صرف وہی چیز ہے، فنا صرف وہی ہوتا ہے جو پیدا ہوتا ہے، جو تخلیق ہوتا ہے۔ اور ہم انسان اپنے باطن کی گہرائی میں اس پوائنٹ کو سمجھتے ہیں، جانتے ہیں کہ ہم لافانی ہیں، ورنہ روز مسجدوں میں ہوتے اعلان، روز ارد گرد ہوتی موتیں، زندگی کے عارضی پن کی بے تحاشا مثالوں کے باوجود ہم کیسے یوں جی پاتے کہ جیسے مرنا ہی نہ ہو؟ ان مینیفیسٹڈ کانشیسنس غیر مادی شعور ہے جو ساری مینیفیسٹڈ دنیا کا خالق ہے۔ یہ ساری حیاتیں، یہ سارے ڈھانچے، یہ تمام فارمز، یہ ساری آوازیں جس سے پھوٹ رہی ہیں، وہ شعور بذات خود حیات، ڈھانچے، فارمز اور آواز سے پاک ہے۔ اس ان مینیفیسٹڈ کی طرف جانے کا صرف ایک ہی گیٹ وے ہے، سکوت، سٹلنس۔ کیونکہ سٹلنس شاید وہ واحد چیز ہے جسے تم جانتے ہو مگر جو ان مینیفیسٹڈ ہے، ورنہ تو تمہارا مائنڈ صرف مظاہر کی دنیا میں ہی کام کرتا ہے۔ اس کائنات میں سٹلنس وہ واحد چیز ہے جس کی کوئی شکل نہیں، کوئی فارم نہیں۔ آپ جتنا غور کر لیں، جتنا مراقبہ کر لیں، آپ سکوت کو کسی فارم کی قید میں نہیں لا سکتے۔ آپ میں سے اکثریت اس بات کو شاید مانتی ہو کہ یہ دنیا فانی ہے۔ جس چیز کو آپ دنیا کہہ رہے ہو وہ یقیناً فانی ہے۔ یہ مکان، یہ درخت، یہ جانور، یہ انسان، یہ گاڑیاں، یہ سب تخلیق ہوئی ہیں، یہ سب مریں گی، یہ سب مٹیں گی، یہ سب فانی ہیں۔ مگر آپ کا وہ شعور جو ساکت ہے، جو سٹل ہے، جس کی کوئی شکل نہیں، جس کی کوئی حیات نہیں، جس کی کوئی فارم نہیں، حتیٰ کہ شعور جو ہم لفظ بول رہے ہیں یہ وہ لفظ بھی نہیں ہے، اس کا کوئی نام بھی نہیں ہے، کوئی لیبل نہیں، یہ کیسے فنا ہو سکتا ہے؟ سٹلنس، سکوت واحد چیز ہے جو اس کائنات کی نہیں ہے، جو تخلیق سے ماورا ہے، جو بس ہے۔ آپ کی دنیا جن چیزوں سے مل کر بنی ہے، یہ سکوت اس دنیا سے نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی ریلم، ایسی سلطنت سے ہے جہاں فنا اور موت حرام ہے۔ کبھی جب آپ کسی درخت یا کسی انسان کو حالت سکوت میں دیکھتے ہو تو کون ہے جو اس سکوت کو دیکھ رہا ہے؟ وہ جو بھی ہے، اس شخص، اس پرسن سے کہیں گہرا ہے۔ یہ شعور بذات خود ہے جو اپنی تخلیق کو دیکھ رہا ہے۔ فرض کریں آپ کسی درخت کو دیکھ رہے ہیں، اس میں موجود سکوت کو محسوس کر رہے ہیں، تو کون ہے جو اس سکوت کا مشاہدہ کر رہا ہے؟ آپ کی آنکھ درخت کی حیات کو دیکھ سکتی ہے، آپ کے کان ہوا سے ہلتے ہوئے ان پتوں کی پیدا کردہ آوازوں کو سن سکتے ہیں، آپ کا ناک ان پتوں اور پھولوں کی خوشبو کو سونگھ سکتے ہیں، آپ کا ہاتھ اس کا لمس محسوس کر سکتا ہے۔ مگر وہ کون ہے جو درخت کے سکوت کو دیکھ رہا ہے، جو اس درخت میں موجود سکوت کا مشاہدہ کر رہا ہے؟ وہ ریئل آپ ہو، وہ ریئل آپ جو اس شخص سے، اس انا سے، اس جسم سے، اس دماغ سے کہیں گہرا ہے، جیسے آپ خود کو آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں۔ یہ پوائنٹ آف کانشیسنس ہے، وہ مقام شعور جو اپنی ہی تخلیق کو دیکھ رہا ہے۔